السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم پیج نمبر 320 ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ نمبر ہم پڑھیں گے 66، ٹھیک ہے، پارٹ نمبر 66۔ یہاں سے ہمیں کنٹینیو شروع کرنا ہے۔ دیکھیں مسئلہ: اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائیں بشرط یہ کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی احتیاط کی جگہ ہونی چاہیے، شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی ہو ہی نہ وہاں، کوئی آتا جاتا نہ ہو، کسی کی نظر بھی نہ پڑتی ہو۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لیں، اور وضو کے سنن و مستحبات غسل کے لیے سنن و مستحبات ہیں، مگر ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ دیکھا آگے اسی طرح مسئلہ 2: اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئی، کیونکہ پانی لگ کر جا رہا ہے نا جسم کو، تو پانی لگ بھی رہا ہے اور جو ہے دھل بھی رہا ہے جسم۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے، اور تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں، یعنی جو پانی رکا ہوتا ہے اس میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ میں کھڑا ہو گیا، بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے: سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں، جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ محض باطل ہے نا، کہ ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک گھنی داڑھی والا اور دوسرا بے ریش، ٹھیک ہے، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال، دوسرے کا سر منڈا، والا حاضل قیاس، یعنی اسی پر آپ جو ہے قیاس کر سکتے ہیں، اسی پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب کوئی بوڑھی والا ہے تو کوئی پتلا ہے، تو اب یوں کہا جائے کہ بھائی 1 بالٹی ہی 2 بالٹی ایسے فکس کر دیا جائے تو ضروری نہیں نا، پتلے کو ہو سکتا ہے کم پانی میں نہ لے گا، جو جاڑا ہے، بال بڑے ہے، داڑھی گھنی ہے، رونگٹے جو رونگٹے بولتے ہیں وہ ہے، تو پھر اس میں زیادہ پانی لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے؟ سب کے لیے ایک مقدار، کوئی کم میں نہ لے گا کوئی زیادہ میں، لیکن ہمیں سنت کے مطابق جو ہے غسل کرنا ہے۔ اس طرح عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے، اور مرد جا سکتا ہے، مگر ستر کا لحاظ ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے۔ بغیر ضرورت صبح تڑکے حمام کو نہ جائے، کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے نہیں جانا ہے نا۔ اس طرح غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سمجھیے، یہی معلوم نہیں ہوتا بہت ساروں کو۔ دیکھیے: 1 منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے۔ منی یعنی جو اسپم ہے، انسان کا جو نطفہ ہے، وہ اپنی جگہ سے، یعنی جو اس کی ایک جگہ ہے جسم میں، وہاں سے شہوت کے ساتھ کسی انسان کو فیلنگ ہے اس کے ساتھ جدا ہوا اور وہ عضو سے نکل گیا، ٹھیک ہے، پیشاب کی جگہ سے، تو یہ غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی ہے نا، بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو جاتا رہے گا۔ اب جو ہے شہوت کے ساتھ نہیں، بلکہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے ہے یا دوسری تکلیف سے ہے، تو پھر وضو جائے گا، غسل نہیں، مطلب غسل نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، مگر اس شخص نے اپنے اعلیٰ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی، تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا، مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہٰذا غسل واجب ہوا،
इसी पर अमल है। यानी असल जो है मनी का अपनी जगह से जुदा होना शहवत के साथ हो तो फिर वो गुस्ल करना ही पड़ेगा। अगर मनी कुछ निकली और क़ब्ल पेशाब यानी पेशाब से पहले करने या सोने या 40 कदम चलने के नहा लिया और नमाज़ पढ़ ली, अब बकिया मनी खारिज हुई तो गुस्ल करे कि ये इसी मनी का हिस्सा है जो अपने महल से यानी अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई थी और पहले जो नमाज़ पढ़ी थी हो गई, इस के इयादे की हाजत नहीं, पहले जो पढ़ी थी हो गई, ठीक है। और अगर 40 कदम चलने या पेशाब करने या सोने के बाद गुस्ल किया फिर मनी बिला शहवत निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं और ये पहली का बकिया नहीं कहीं जाएगी, ये पहले की बकिया नहीं कही जाएगी, है ना, पहले की बाकी वाली नहीं है बल्कि ये तो बिला शहवत निकली है, ठीक है। इस तरह अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह 2 नाइट फॉल ना, एहतिलाम यानी सोते से उठा और बदन या कपड़ा पर तरी पाई और इस तरीके मनी या मज़ी होने का यकीन या एहतिमाल हो यानी शक हो तो गुस्ल वाजिब है, अगरचे ख्वाब याद न हो। और अगर यकीन है कि ये न मनी है न मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगरचे एहतिलाम याद हो और लज्जत इंजाल ख़याल में हो गुस्ल वाजिब नहीं, ठीक है। और अगर मनी न होने पर यकीन करता है और मज़ी का शक है तो अगर ख्वाब में एहतिलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं वरना है, ठीक है। इस तरह देखिए, अगर एहतिलाम याद है मगर उसका कोई असर कपड़े वगैरह पर नहीं गुस्ल वाजिब नहीं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पार्ट नंबर 67 में।